बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। जनाब, आज मैं बात करना चाहता हूं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान अपनी रफ्तार से चल रहा था, और कुछ रफ्तार बेहतर हो गई थी जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। जो ग्रोथ रेट था जीडीपी वो 5.89 हो गया था, विच वाज वेरी गुड। तो फिर पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने सोचा भाई क्यों ना जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा जी नया पाकिस्तान बनाते हैं, पुराना पाकिस्तान ठीक नहीं है, पाकिस्तानी जमातें ठीक नहीं है पुरानी, तो क्यों ना हम नई जमात बनाएं जिससे पता नहीं क्या आ जाएगा, कोई इनकलाब आ जाएगा, पता नहीं दूध किनारे शुरू हो जाएंगी। लेकिन उन नलायकों को ये ना ख्याल आया भी जिसको आप आगे ला रहे हैं उसकी 5 साल हुकूमत रही थी के पी के में। कम से कम उसी को देख लेते कि वहां पर कौन सी दूध किनारे बह रही हैं। उन 5 सालों में के पी के की कितनी हालत बदली हुई है। लेकिन नहीं, जब वो अक्ल मारी जाए तो इंसान क्या कर सकता है। तो क्या किया भाई, सारे काम उन्होंने छोड़कर एक ही काम किया कि भाई जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसको लॉन्च करना है और कामयाब कराना है, वट एवर इट टेक्स। किसका कितना नुकसान होता है, क्या होगा, कानून कौन सा तोड़ना पड़ेगा, किस जज को खरीदना पड़ेगा, किस ये जो भी हर बुराई करने के बावजूद उन्होंने से सोचा कि ठीक है भाई, हमने इसको इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना या लॉन्च करना। कामयाबी तो मेरे ख्याल में उनको यकीन नहीं था कि होगी, क्योंकि इट इज इन माय ओपिनियन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं थे, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी इसमें बड़ा हाथ था। लिविंग दैट असाइड, जिन लोगों ने पाकिस्तान की सत्यानाश कर दी बाय लॉन्चिंग प्रोजेक्ट इमरान खान। और फिर उसके बाद मैं उस बात करूंगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान की इसको पोजीशन क्या है। ठीक है जी। लेकिन उन मिस्त्रियों ने अब ये सोचा कि पाकिस्तान की तो सत्यानाश हो गई है, तो क्यों ना सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई है वो भी इसलिए से हुई है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोग हैं, लाखों के हिसाब से, इन सिर्फ बरतानिया में तकरीबन 12 लाख आज़ाद कश्मीर मौजूद है। काम करके पैसे भेज रहे हैं तो उनके घर वाले कुछ बेहतर हैं, खुशहाली आए। दूसरी जगहों से भी बहुत से लोग आए हुए हैं। तो इन मिस्त्रियों ने, यानी जिन जो प्रोजेक्ट इमरान खान तो के साथ मिस्त्री काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा भाई अब एक नया पंगा जो है ना करना चाहिए सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। तो शनीद ये है कि पहले तो चलो जो मामला हो गए कि महंगाई किस तरीके से होगी, किस तरीके से लॉन्च किया गया ये मूवमेंट जो है महंगाई के खिलाफ, वो बड़े इन लोगों ने बड़ा अच्छा साथ दिया, 100% कामयाब जो जा रही थी। फिर बात आई थी कि जो लोग इसके सरकर्दा लोग थे उनके मुतालबात क्या है, यहाँ पर उनकी नाकामी हुई है। मैं उस पर बात करता हूँ एक सेकंड में। तो इन्होंने कहा जी चलो जी मिस्त्री जो है उन्होंने कहा भी चलो आजाद कश्मीर में कुछ करना ही चाहिए। तो अब नजर ये आता है कि शनीद ये है कि उन्होंने उन मिस्त्रियों ने यानी पाकिस्तान में जो वारदात डाली थी इस प्रोजेक्ट के तहत, यानी इमरान खान को लॉन्च करके जजेस को खरीद कर, और पता नहीं किसके को खरीदा होगा। वो कहते हैं कि अब ये चीज जो है ना आजाद कश्मीर में भी होनी चाहिए। तो सुना जा रहा है बावसूख जराए से कि एक नई पार्टी को लॉन्च किया जा रहा है। पहले तो जो पाकिस्तानी पार्टी यहाँ पर जिनका वजूद मौजूद था उनके बारे में कोर्ट से जजमेंट ली गई, विच इज राइट, कि पाकिस्तानी जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पर ऑपरेट करने का कोई हक नहीं है। ये नहीं कि उनकी उनकी कोई ऐसी कानूनी कोई शिक डाल दें कि वो ज्यादा मजबूत हो जाए। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पार्टीज जो हैं दे शुड ऑपरेट विद इन द डिफाइंड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहती है। अगर ना भी कहे तो कायद तो है ना। अगर इसके बावजूद कोई बेवकूफ़ आदमी कहता है जी भी मैं ना पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ और मैं ना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को मानता हूँ, मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूँ, तो ऐसे सर फिरों का, पागलों का, बेवकूफ़ों का कोई कुछ इलाज नहीं किया जा सकता। तो कम से कम मैं तो किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं जानता जो उनका इलाज कर सके। कल कोई एक आदमी ये कहे कि मैं सऊदी शहजादा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि अब ये है कि एक नई जमात जो है ना, यानी प्रोजेक्ट नया जो यहाँ पर आ रहा है,
اس کے تحت ایک نئی جماعت کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ایکٹ 74 کے تحت آیا وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، لیکن نئی جو پارٹی ہوگی اس میں سے کچھ لوگ رولنگ پارٹی میں آ جائیں گے، یعنی کہ لوگ اقتدار میں آ جائیں گے، اور کچھ جو ہے نا اپوزیشن میں چلے جائیں گے شاید. تو صرف یہ ہوگا کہ اس پارٹی کو کنٹرول کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی. پہلی جو پارٹیز تھیں ان کو کنٹرول کرنے والے کون تھے؟ زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے. تو اب جو اگر یہ پروجیکٹ عمران خان کے جو مستری ہیں، انجینئر کہہ دوں شاید اچھا لفظ رہے گا، تو جو انجینئر ہیں انہوں نے سوچا کہ چلو جی یہاں پر ایک اپنی پارٹی بنائی جائے تاکہ اس کو کنٹرول کرنے میں، ایک پارٹی کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. زرداری اور نواز شریف کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا، اور عمران خان تو خیر ان کا اپنا تھا، وہ تو گود لیا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو تو کنٹرول کر سکتے تھے. تو اگر یہ کریں گے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا، اور اس پارٹی میں کون کس پوزیشن میں جائے گا. تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ انوار الحق جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن پر قائم رہیں گے، وہ وزیر اعظم بدستور رہیں گے. انوار الحق سے ان کو زیادہ کوئی شکایت نہیں ہے، ویسے بھی ایک سمجھدار اور قابل آدمی ہے وہ. لیکن اس کے اس پروجیکٹ کے what I want to know, what I want to see, what I want to analyze کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ وہ تبدیلی لا رہے ہیں فور دا سیک آف تبدیلی، یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ہوگا، ان کے عزائم کیا ہیں. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے ہمیں. میں اس پر پھر دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دے دے، یا کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی سستی کر کے دے دو وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نعرے نہیں ہیں. بھئی اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے معاملات میں، تو پھر پاکستان کو یہ جس سسٹم کے تحت پاکستان نے کنٹرول کیا ہوا ہے، مثلا معاہدہ کراچی، ٹھیک ہے، یہ موجودہ لیڈروں نے، آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں، انہوں نے نہیں کیا تھا. معاہدہ کراچی کے بہت بڑے ثمرات جو ہے نا وہ مل رہے ہیں ہمیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے ایکٹ 74 کو ختم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے سارے ہمارے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا کنٹرول مزید مضبوط ہو گیا ہے. وزارت امور کشمیر کا عمل دخل اس میں ختم ہونا چاہیے. جو جی او سی مری ہیں ان کے اثر سکون کا ختم ہونا چاہیے. معاملات میں دخل دینے کی ان کا حق نہیں ہونا چاہیے. وہ پروفیشنل سولجر ہیں تو وہ اپنا پروفیشنل کام کریں. اسی طریقے سے جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، ان کا کوئی یہاں پر رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ساتھ میں ایڈ یہ کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک نیشنل گریڈ ہونا چاہیے. پاکستان کا نیشنل گریڈ وہ پاکستانیوں کا ہے، ہمارا ایک نیشنل گریڈ ہونا چاہیے جس میں ساری بجلی جو پیداوار ہوتی ہے یہاں کی تقریباً 4000 میگا واٹ، تو وہ جو ہے نا ہماری نیشنل گریڈ میں جائے. جو ہماری ضرورت ہے 3.5-4 کے لگ بھگ میگا واٹ، تو وہ لوگ یوز کریں، اس کے بعد پاکستان ہم سے خریدے. اب لوگ کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ پاکستانی کی ہوئی تھی، منگلا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اجڑے ہم لوگ تھے، ٹھیک ہے. 1967 میں وہ مکمل ہو گیا تھا منگلا ڈیم. بائی 1975 سارے کا سارا قرضہ اتر گیا تھا. تو اب اس پر کوئی دار نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے. That should come to us. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ جائد ایسے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جی جو نیلم جیل میں ابھی کاغذوں پر ہے، پتہ نہیں کون سی کاغذوں پر ہے، وہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے. اس کے لیے بھی آزاد کشمیر کے ایوری ہاؤس ہولڈ نے 15 سے لے کر 20 روپے پر مہینہ جو ہے نا کنٹریبیوٹ کیا. بجلی جو ہے نا پیدا ہو رہی ہے تو سیدھی پاکستان جا رہی ہے. ہمیں تو اس کو انوائرمنٹل پرابلمز آئے ہیں، ایشوز آئے ہیں، ہمیں تو اس کا کچھ نہیں مل رہا. تو اس طرح سے جہاں جہاں سے بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے جو پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے. اگر ہماری بجلی ہوگی ہم کنٹرول کریں گے تو we will pay them back جہاں جہاں ان کا خرچہ ہوا ہے. لیکن وہ should control over resources. پاکستان has no right to control over resources. اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو سچ بولوں گا. اور اسی طریقے سے ایکٹ 74 اس کو حفیظ پیر زادہ جو پاکستان کے اس وقت وزیر قانون تھے وہ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ اجازت نہیں دی تھی ان لوگوں کو کہ وہ اس پر ڈسکس بھی کریں اسمبلی میں. انہوں نے کہا تھا جی سائن کریں، میری والدہ بیمار ہے میں واپس جا رہا ہوں. ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر چلا گیا تھا. تو لوگوں نے کہا جی ہمیں ڈسکس تو کرنے دیں، انہوں نے کہا جی بعد میں آپ ڈسکس کرتے رہیں. یہ بات تھی. تو اس طریقے سے یہ بات نہیں بنے گی. اب وی لیو ان 21st century.
ٹھیک ہے, ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں, تو یہ حقوق کو غصب کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے, ہماری اسٹرگل جاری رہے گی. پھر یہاں پر میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, ظلم ہے, بربریت ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور بہت سے آزاد کشمیریوں کو اور کشمیریوں کو پاکستانیوں کو بہت جوش آیا ہوا ہے کہ یعنی ان کے حق میں جلوس بھی نکل رہے ہیں, وہ پیسہ بھی جمع ہو رہے ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, جب آزاد کشمیر کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں اور لوٹے گئے ہیں, ابھی بھی لوگ مظاہرے کر رہے تھے, جہاں پر جب مظاہرہ ہوتا ہے پاکستانی انجسٹس کے خلاف یا جو وسائل ہمارے لوٹے جا رہے ہیں اس کے خلاف, اور یہ بجلی اور پانی کا مسئلہ یا بجلی اور دوسرے جو معاملات ہیں جس کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, اس کے لیے جب مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہی آزاد کشمیری باہر نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ وہ ذہنی غلام ہیں. یہاں پر ذہنی غلام بہت سے بستے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے, وہ ہمارے حقوق کیا ہے, ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ رشتہ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ, کیونکہ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک نہیں بنا تھا, یہ کسی اور کے کہنے پر بنا تھا. یہ اسلام کے لیے نہیں بنا تھا, اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ملک نہیں بنا تھا. میں اس پر کئی بار کہہ چکا ہوں, بول چکا ہوں. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مستری آزاد کشمیر میں کوئی نیا آزاد کشمیر بنا رہے ہیں یا نیا سسٹم لا رہے ہیں, ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے اگر کرنا چاہتے ہیں, فیور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ایکٹ 74 کو ختم کریں. جو معاہدہ کراچی ہے وہ بھی دیٹ واز ہم پر وہ امپوز کیا گیا تھا, اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. گلگت بلتستان جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والے وہاں پر کوئی نہیں تھے. جن لوگوں نے کیا تھا ان کے ذاتی مفاد ضرور ہوں گے, تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے گئے, ہماری جو پاور ہے یا ہماری جو اس کو کنٹرول کیا گیا, کنٹرول کیا گیا. تو وہ معاہدہ بھی ختم ہونا چاہیے, اور جو ایکٹ 74 ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. کشمیر کونسل آف کورس اٹ ول گو, جب ایکٹ 74 چلا جائے گا تو کشمیر کونسل بھی چلی جائے گی. تو ہم تو یاد سے ڈکلیئر کر دیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کی کالونی ہے, غلام ہوئے آپ لوگ, پلیز کر دیں بھی ہونے سے. اللہ کو جان دینی ہے, منافق کو چھوڑ دیں, کہہ دیں جی ٹھیک ہے ابھی پاکستان ہماری کالونی ہے, ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور جس نے احتجاج کرنا کرتا رہے, ہم قابض ہیں, اور ہم جو قابض لوگ ہوتے ہیں وی آر امپیریلسٹ پاور, اور ہم وہی کچھ کریں گے جو امپیریلسٹ پاور کرتی ہے. جیسے مثلا اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ مار رہا ہے, یا اس سے پہلے جو امپیریلسٹ پاورز ہیں وہ کرتی رہی ہیں. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پہلے جموں کشمیر کے سٹیزن ہو کر سوچیں, پہلے پاکستانی ہو کر نہ سوچیں. پاکستان آپ کا ملک نہیں ہے, ٹھیک, ہماری ریاست جموں کشمیر ہے, ہماری جو ہسٹری ان سے مختلف ہے, ہمارا کلچر ان سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں صرف اس لیے کہ وی آر ڈیوائڈیڈ بائی فورس تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں, اپنی شناخت کو کھو دیں. نو, we will fight for unification, we will fight for our rights, and we will fight for our identification. ہماری شناخت ہونی چاہیے, ہمارے حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہونا چاہیے. علی بھی رہتا ہے. میری طرف سے خدا حافظ ہے, لوگ کافی